الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ فرقان چل رہی ہے اور اس وقت آپ کے سامنے آیت نمبر 25 سے 29 تک تلاوت کی گئی ہے. اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ بات ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اخروی زندگی آنے والی ہے اور ایک دن وہ آئے گا جب سبھی مخلوق کو رب العالمین کے دربار میں حاضری دینی پڑے گی. تو وہ بڑا ہی اہمیت والا دن ہوگا جس کا آج دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ قرآن پاک میں اس دن کی صفات، کیفیات، حالات بیان کیے گئے ہیں. اسی کی ایک منظر کشی ان آیات میں کی جا رہی ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو آسمان پھٹ پڑے گا اور بادل جیسا نظر آئے گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ہوگی
اور اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ جاہ و جلال کا مظاہرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں جو اہم ترین شخصیت جب اس اجتماع میں آتی ہے تو ایک لوگوں میں ہلچل سی مچتی ہے اور ایک عجیب نظارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح میدان حشر میں اللہ رب العالمین اپنے جاہ و جلال کا مظاہرہ فرمائیں گے اور لاکھوں لاکھ فرشتوں کا نزول ہوگا اس تجلی کے ساتھ، اور وہ منظر یہ ہوگا کہ ہر ایک یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا، چاہے وہ دنیا میں کچھ بھی رہا ہو، مومن ہو یا کافر، اللہ کو پہلے سے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس دن سب کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ بھئی بادشاہت، حکومت، اقتدار تو صرف اور صرف مالک الملک کو حاصل ہے، رب العالمین کو حاصل ہے۔ دنیا کے اندر تو چھوٹا موٹا اقتدار لوگوں کو بھی ملا ہوا ہے، کوئی ضلع کا کلکٹر ہے، کوئی صوبے کا وزیر ہے، کوئی ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی اور سپر پاور ہے، لیکن میدان حشر میں تو سب جھک مار جائیں گے، کسی کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہوگا۔ وہاں تو صرف اور صرف رب العالمین کا حکم اور آرڈر چلے گا، کسی کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوگی۔ عام لوگوں کو تو چھوڑیے، جو رب العالمین کے مقرب ترین بندے ہیں حضرات انبیاء علیہم السلام، فرشتے، ان میں سے بھی کسی کو بغیر اجازت دم مارنے کی ہمت نہ ہوگی، ایسا جاہ و جلال ہوگا۔ روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے تو یہودیوں کا ایک حبر جو بڑا عالم تھا وہ گزرا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے قیامت میں کیا ہوگا؟ کہ بتاؤ، تم ہی بتاؤ۔ کہ اللہ رب العالمین ایسے ہاتھ پھیلائیں گے اور ایک انگلی پر سارے آسمان رکھ دیں، اور ایک انگلی پر ساری زمینیں، اور ایک انگلی پر سارے درخت، اور ایک انگلی پر ساری زمین کی چیزیں یوں ہلائیں گے جیسے تنکوں کو ہلایا جاتا ہے، اور پھر فرمائیں گے این الملک این الملک، انا الملک انا الملک، این الملوک، میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ۔ کوئی ہو تو سامنے آئے، کسی کے اندر بادشاہت کی چاہت ہو یا دعویٰ ہو تو سامنے آ کے دیکھ، کسی میں دم مارنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا دوسری جگہ پر کہ لمن الملک اليوم، کہا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو زبردست غلبے والا ہے، اسی کی بادشاہت۔ تو فرمایا انتظار کرو، وہ دن آنے والا ہے، آ کر کے رہے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی حکومت، سلطنت کسی بھی درجے میں نہیں ہوگی، وہ دن کافروں پر بڑا بھاری پڑے گا۔ آج یہ جو ڈینگے ہانک رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، افواہ بک رہے ہیں، پیچھے ان کے
مقولے ذکر کیے گئے کہ میاں لے آؤ فرشتوں کو لے آؤ، ان کے ساتھ باڈی گارڈ کیوں نہیں چلتا، یا ہماری طرح کھاتے پیتے کیوں ہیں، ایسی بکواسیں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ فرمایا بڑا بھاری پڑے گا وہ دن، تب بھول جاؤ گے جو کہاں دنیا میں کہتے رہتے ہو، اور اتنا بھاری پڑے گا کہ یہ کافر غم میں اور غصے میں، جھنجھلاہٹ میں، جھلاہٹ میں اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا منہ سے۔ آج بھی کوئی زیادہ ہی جھنجھلاتا ہے تو ایسا کرتا ہے، اور جھنجھلا کر کے کہے گا کہ بھائی بڑا افسوس ہے، کاش کہ میں رسول کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر میں نہ چلا ہوتا تو اچھا تھا، اور میں رسول اللہ سے ہٹ کر کے فلاں یعنی شیطان کو اپنا دوست میں نے نہ بنایا ہوتا تو اچھا تھا، میں اس کے جھانسے میں آ گیا اور اس کی سازش میں گرفتار ہو گیا، رسول کا راستہ میں نے اختیار نہیں کیا، تو آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ مصیبت ہی مصیبت ہے، آنکھیں نیلی ہوں گی، چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے، اور پورا کا پورا بدن پسینے میں تر بتر ہوگا، ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینے میں۔ اور کمال یہ ہوگا کہ ایک ہی میدان میں اپنی بدعملیوں اور بے ایمانی کے اعتبار سے لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک، ایک ہی میدان میں۔ کمال یہ ہے وہ اتنے میں ڈوبا ہوا ہے، یہ اتنے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بالکل نہیں ڈوبا ہوا ہے۔ دنیا میں تو جب سیلاب آتا ہے تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کون نیک ہے کون بد ہے، تو سبھی اس میں یکساں ہوتے ہیں، بچیں گے تو سب بچیں گے، ڈوبیں گے تو سب ڈوبیں گے۔ مگر وہاں یہ بھی عجیب بات ہوگی جو عقل سے باہر ہے، مگر ہوگا ایسے ہی۔ تو فرمایا کہ وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت بھاری پڑے گا، اور یہ جو آج انکار کے راستے پہ چل رہے ہیں یہ بھی ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہماری یہ غلطی تھی، لیکن اس وقت غلطی کا ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت گزر چکا۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ ان آیات سے ایک اور نصیحت بھی ملی، اور وہ بہت اہم نصیحت ہے کہ آدمی کو کسی غلط شخص سے دوستی نہیں گاٹھنی چاہیے، اچھے لوگوں سے تعلق بنا کے رکھو تو کل کو حسرت کا سامنا نہ ہوگا، اور اگر برے لوگوں سے دوستی بنا کے رکھو گے تو جیسا ان کا انجام ہوگا ویسے ہی تمہارا بھی انجام ہونے والا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر سمجھا جاتا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، تو غور کر کے دوستی کرو، کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اچھوں سے کرو گے تو اچھا انجام ہوگا، اور برا سے کرو گے تو برا انجام ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ افسوس ظاہر کریں گے کہ رسول کے علاوہ، رسول کے مقابلے میں ہم نے ابو جہل کو دوست نہ بنایا ہوتا، ابو لہب کو دوست نہ بنایا ہوتا، امیہ کو دوست نہ بنایا ہوتا، وہ تو خود ڈوبے ہیں، ہمیں بھی لے کے ڈوب گئے، ان کے طریقے پہ ہم نہ چلتے۔ بے شک یہ ابو جہل اور ابو لہب دنیا سے جا چکے، جہنم رسید ہو گئے، لیکن ان کے کردار والے افراد قیامت تک رہنے والے۔ ابو جہل کا کردار بھی موجود ہے
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار بھی موجود ہے، موجود رہے گا، خلفائے راشدین کا کردار بھی موجود ہے، اور کفار مکہ میں جو سرکش اور بد کردار تھے ان کا نمونہ بھی دنیا میں پایا جاتا رہے گا، اچھے اور برے لوگ رہیں گے۔ قرآن پاک قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں یہ افسوس کرنا پڑ جائے کہ بھئی انہیں کیوں دوست بنایا ہے، یہ خود بھی بیٹے اور ہمیں بھی بیٹا دیا۔ اس لیے فکری اور عملی اعتبار سے اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی آدمی کو اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ یہ نصیحت بھی ان آیات سے ملی، اور فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تو انسان کو بہت ہی ذلیل دیکھنا چاہتا ہے، اس کا تو مشن ہی ہے کہ اس نے قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا، میرا آندے درگاہ ہوا، تو اب میں انہیں بھی ٹھیک راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، انہیں بھی نقصان پہنچاؤں گا، ذلیل کروں گا۔ تو جو شیطان کو واقعتاً اپنا دشمن بنا لے اور اس کے طریقے سے ہٹ کر کے اور بچ کر کے چلے، وہی کامیاب ہے، اور اگر اس کے طریقے پر چلے گا تو جیسے وہ راندے درگاہ ہے اس کے پیچھے چلنے والے بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے بادل سے اور فرشتے اتارے جائیں لگاتار۔ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں جن پر بغیر کسی چوں چرا کے ایمان لانا ضروری ہے۔ اب کوئی یہاں سوال کرنے لگے کہ صاحب کیسے پھٹے گا آسمان، کیسے بادل آئے گا، ہمیں نہیں پتا، اللہ نے ایسے ہی فرمایا، ایسے ہی ہوگا۔ کیسے ہوگا ہم نہیں جانتے، ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری فہم ناقص ہے۔ کل من عند ربنا، ہم تو انتا جانتے ہیں، آمنا بھی کل من عند ربنا، ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوگا، آسمان پھٹے گا، بادل کی طرح نظر آئے گا، لیکن وہ کیسے ہوگا، کس انداز میں، ہم اس کو یہاں کوئی مثال اس کی نہیں دے سکتے۔ یہ آیات متشابہات ہیں، ان پر جیسا ہے ویسے یقین کر لو بس۔ اور فرشتوں کا نزول ہوگا لگاتار، ایسا لگے گا جیسے سایوں کا سایہ چلا آ رہا ہے، گروپ کے گروپ چلے آ رہے ہیں۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی سچی ہے رحمان کی۔ رحمان کی بادشاہی تو آج بھی ہے، کل بھی تھی، آئندہ بھی رہے گی، مگر قیامت کے دن بادشاہی ایسی ہے جو بلا شرکت غیر کسی درجے میں کوئی شریک نہیں ہو، وہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ فرمائے گا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن منکروں پر بڑا بھاری ہوگا، بڑا مشکل ہوگا، ایک ایک پل کاٹنا بھاری ہو جائے گا، جیسے جیسے وقت گزرے گا مشکل بڑھتی چلی جائے گی، کمی ہونے کا سوال نہیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ
اور جس دن گنہگار اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا ہائے میں رسول کے ساتھ کوئی دوسرا راستہ نہ پکڑتا، کاش کہ دنیا میں بھی رسول کے راستے پہ چلتا، ان کے طریقے سے نہ ہٹتا تو اچھا تھا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے خرابی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ کہ فلاں سے وہ سب بد عمل بے ایمان دوست ہیں جن کے جھانسے میں آ کر کے آدمی راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، کل افسوس کرے گا۔ اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس زمانے میں وہ لوگ تھے، آج اور لوگ ہیں، کل اور لوگ رہیں گے۔ یہ تو آدمی کو خود فیصلہ کرنا ہے، کن کے راستے پہ چلے، کن کے راستے پہ نہ چلے، کن سے تعلق رکھے، کن سے نہ رکھے۔ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، اس نے تو مجھ کو نصیحت کی بات سے بہکا دیا بعد اس کے کہ وہ نصیحت مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ قرآن آ چکا تھا، رسول تشریف لا چکے تھے، سب چیزیں کھول کھول کر انہوں نے بیان فرما دی تھی، کوئی چیز مخفی نہ رہی تھی۔ اس آدمی کے جھانسے میں آ کر ہم نے نصیحت کی باتوں کو بھلا دیا اور اس سے غفلت برتی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان آدمی کو ہر وقت دغا دینے والا ہے، ذلیل کرنے والا ہے، دغا دینے والا ہے، غلط جگہ پہنچا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ قیامت میں شیطان سے مذاکرہ ہوگا اس کے دوستوں کا، جنہوں نے دنیا میں اس سے دوستی رکھی، وہ اسے بہت لان تان کریں گے کہ تو نے پٹوا دیا، تو خود تو پٹائی، ہمیں پٹوا رہا ہے۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں ہے، میں نے کوئی زور تھوڑی دیا تھا تم پہ، تمہاری گردن تھوڑی پکڑی تھی، میں نے ایک بات کہی تھی، تم نے مانی کیوں؟ تم ذمہ دار ہو، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا کہ میرے ساتھ چلو، بس یہ ہے کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے جھوٹی امیدیں تمہیں دلائیں، اس کی وجہ سے یہ انجام ہوا، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے، تمہیں خود فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ تو صاف وہ جو ہے ہاتھ اٹھا دے گا کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ میں بچا سکوں، جب میں خود ہی نہیں بچوں گا تو تمہیں کہاں سے بچا لوں گا۔ تو بہت بڑا غدار ہے، بے وفا ہے، ذلت میں ڈالنے والا ہے، خود ذلیل ہے، جو اس کے ساتھ رہے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ذلیل ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ تنبیہ کی گئی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو، اسے دوستی مت گانٹو۔ تو ہماری جو دشمنی ہے آج کل شیطان سے، وہ صرف ظاہری ہے، زبانی، بہت گالیاں دیں گے شیطان کو منہ بھر بھر کے، اگر کوئی ہمیں شیطان کہہ دے تو بہت ناراض ہو جائیں گے۔ کام سارے شیطان والے جتنے بھی پھیلا رکھے ہیں ان سے، تو کام ہی سے تو اصل دوستی ہوتی ہے۔ اگر تم اس کے طریقے پہ چلتے رہے اور ویسے گالی دیتے رہے اور کام سارے اسی کے کرتے رہے تو وہ تو خوشی رہے گا، وہ سمجھی جائے گی دوستی، چاہے ظاہراً تم دشمنی کہتے رہو، اور افسوس کل کو ہوگا اسی پر۔ اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ جس بات سے شیطان خوش ہو ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں،
اس سے دور رہیں، تب سمجھا جائے گا کہ ہم حقیقت میں اس سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے شیطانی اور نفسانی اثرات سے محفوظ رکھے، قرآن پاک پر استقامت عطا فرمائے، قرآنی نصیحتوں، ہدایات، تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔